اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الاشربہ، حدیث نمبر 5575، اردو ترجمہ۔ مشروبات کا بیان اور اللہ تعالیٰ کے فرمان بسورہ مائدہ کی تفسیر۔ بلا شبہ شراب، جوا، بت اور پانسے گندے کام ہیں، شیطان کے کاموں سے، پس تم ان سے پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شراب پی اور پھر اس سے توبہ نہ کی تو آخرت میں وہ اس سے محروم رہے گا۔ حدیث نمبر 5576، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے کہا مجھ کو حضرت سعید بن مسیب نے خبر دی، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو بیت المقدس کے شہر ایلیا میں شراب اور دودھ کے 2 پیالے پیش کیے گئے۔ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، پھر آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے آپ کو دین فطرت کی طرف چلنے کی ہدایت فرمائی۔ اگر آپ نے شراب کا پیالہ لے لیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ شعیب کے ساتھ اس حدیث کو معراج، معمر ابن الحاد، عثمان بن عمر اور زبیدی نے زہری سے نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 5577، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام دستوائی نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے جو تم سے اب میرے سوا کوئی اور نہیں بیان کرے گا، کیونکہ اب میرے سوا کوئی صحابی زندہ موجود نہیں رہا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جہالت غائب ہو جائے گی اور علم کم ہو جائے گا، زناکاری بڑھ جائے گی، شراب کثرت سے پی جائے گی، عورتیں بہت ہو جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی نگرانی کرنے والا صرف ایک ہی مرد رہ جائے گا۔ حدیث نمبر 5578، اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے یونس نے خبر دی، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ابن مسیب سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب زنا کرتا ہے تو عین زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اسی طرح جب کوئی شراب پیتا ہے تو عین شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اسی طرح جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور ابن شہاب نے بیان کیا کہ انہیں عبد الملک بن ابی بکر نے عبد الرحمن بن حارث بن الشام نے خبر دی، ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے تھے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، پھر انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں امور مذکورہ کے ساتھ اتنا اور زیادہ کرتے تھے کہ کوئی شخص دن دہاڑے اگر کسی بڑی پونجی پر اس طور ڈاکہ ڈالتا ہے کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں تو وہ مومن رہتے ہوئے یہ لوٹ مار نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 5579،
اردو ترجمہ: شراب انگور وغیرہ سے بھی بنتی ہے۔ ہم سے حسن بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سابق نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے جو مغول کے صاحبزادے ہیں بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب حرام کی گئی تو انگور کی شراب مدینہ منورہ میں نہیں ملتی تھی۔ حدیث نمبر 5580 اردو ترجمہ: ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو شہاب عبد ربہ بن نافع نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یونس نے ان سے ثابت بنانی نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب ہم پر حرام کی گئی تو مدینہ منورہ میں انگور کی شراب بہت کم ملتی تھی۔ عام استعمال کی شراب کچی اور پکی کھجور سے تیار کی جاتی تھی۔ حدیث نمبر 5581 اردو ترجمہ: ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، کہا ان سے ابو حیان نے، کہا ہم سے عامر نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا اما بعد، جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو وہ 5 چیزوں سے بنتی تھی: انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جو، اور شراب خمر وہ ہے جو عقل کو زائل کر دے۔ حدیث نمبر 5582 اردو ترجمہ: شراب کی حرمت جب نازل ہوئی تو وہ کچی اور پکی کھجوروں سے تیار کی جاتی تھی۔ ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے مالک بن انس نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ابو عبیدہ، ابو طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کچی اور پکی کھجور سے تیار کی ہوئی شراب پلا رہا تھا کہ ایک آنے والے نے آ کر بتایا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انس اٹھو اور شراب کو بہا دو، چنانچہ میں نے اسے بہا دیا۔ حدیث نمبر 5583 اردو ترجمہ: ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے معمر نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ایک قبیلے میں کھڑا میں اپنے چچاؤں کو کھجور کی شراب پلا رہا تھا، میں ان میں سب سے کم عمر تھا۔ کسی نے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی، ان حضرات نے کہا کہ اب اسے پھینک دو، چنانچہ ہم نے شراب پھینک دی۔ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ کس چیز کی شراب بنتی تھی؟ فرمایا کہ تازہ پکی ہوئی اور کچی کھجوروں کی۔ ابو بکر بن انس نے کہا کہ ان کی شراب کھجور کی ہوتی تھی، تو حضرت انس نے اس کا انکار نہیں کیا، اور مجھ سے میرے بعض اصحاب نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ اس زمانے میں ان کی شراب اکثر کچی اور پکی کھجور سے تیار کی جاتی تھی۔ حدیث نمبر 5584 اردو ترجمہ: ہم سے محمد بن ابی بکر مقدمی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یوسف ابو معاشر برار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن عبداللہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بکر بن عبداللہ نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب حرام کی گئی تو وہ کچی اور پختہ کھجوروں سے تیار کی جاتی تھی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاشربہ کی حدیث نمبر 5575 سے 5584 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔